وزیر اعظم کو IMF سے رواں ماہ معاہدہ ہونے کی امید، پاکستان معاشی تباہی اور انتشار پھیلانے والے عناصر سے پاک ہو گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کے لیے اتحادی جماعتوں سے مشاورتی اجلاس میں گفتگو۔ بولے 13 جماعتوں نے اپنی سیاست کو داؤ پر لگا کر ریاست کو بچایا۔ سابق حکومت نے معیشت تباہ اور موجودہ حکومت نے بحال کی۔ آئندہ بجٹ کا محور ترقی، عوامی فلاح اور کاروبار دوست پالیسیز ہوگی۔ آئندہ مالی سال پاکستان کے لیے معاشی ترقی کا سال ہوگا۔ ترقی کی رفتار تیز کرنے کے لیے PSDP کا حجم 700 ارب سے بڑھا کر 950 ارب کیا جائے گا۔ آگ نہیں لگائی، کشمیر کا سودا بھی کیا ہے۔ نون لیگ کی چیف آرگنائزر مریم نواز کی چیئرمین PTI پر تنقید۔ مریم نواز کا رابطہ عوام مہم کے دوران باغ آزاد کشمیر میں جلسے سے خطاب۔ بولیں جس جماعت کو دھاندلی کر کے مسلط کیا گیا تھا آج وہ کرچے کرچی ہو گئی۔ جو کہتا تھا میں اکیلا کافی ہوں وہ اکیلا بیٹھ کر رو رہا ہے۔ 9 مئی کا حملہ کرنے والوں کو عبرت کا نشان بنائیں گے۔ شہداء اور ان کی یادگاروں کی بے حرمتی کرنے والا پاکستانی نہیں ہو سکتا۔ جس نے یہ سلوک شہداء کے ساتھ کیا وہ سن لے، پاکستانی قوم معاف نہیں کرے گی۔ بنکر میں چھپے شخص کو نہیں چھوڑیں گے۔ PGM انتخابی اتحاد نہیں، ہر کسی کی اپنی خواہشات ہوتی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کی گوشہوالہ میں نیوز کانفرنس۔ بولے 9 مئی کے واقعے پر مدعی ریاست ہے، آرمی ایکٹ حرکت میں آ چکا۔ چیئرمین PTI اپنے آپ کے ساتھ ہی مذاکرات کریں۔ PTI کے سربراہ کا ایجنڈا ملک کو تباہ کرنا تھا۔ اس نے اپنے 3 سال میں ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کیا۔ آج پاکستان کو اٹھانے کے لیے چین، سعودی عرب اور دیگر ملک تیار ہیں۔ مزید بولے اگر عدالت سمجھتی ہے کہ PTI پر پابندی ہونی چاہیے تو ہو جانی چاہیے۔ فضل الرحمان نے لاہور میں وزیر اعظم شہباز شریف اور وفاقی وزیر ایاز صادق سے ملاقاتیں بھی کی۔ سپریم کورٹ ملک بھر میں ایک ساتھ انتخابات پر اتفاق رائے کے لیے پر امید۔ 5 مئی کی سماعت کا حکم نامہ جاری۔ سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی۔ حکم نامے میں کہا جماعتوں کی سیاسی معاملہ مذاکرات سے حل کرنے کی کوشش قابل ستائش ہے۔ سیاسی ایشوز مذاکرات اور اتفاق رائے سے ہی بہتر انداز میں حل ہو سکتے ہیں۔ توقع ہے سیاسی جماعتیں ایک تاریخ پر ملک بھر میں انتخابات پر متفق ہو جائیں گی۔ سعد رفیق نے جواب میں بتایا ایک ساتھ انتخابات کروانے پر اتفاق رائے ہو گیا۔ مذاکرات جاری رہے تو تاریخ پر بھی اتفاق ہو جائے گا۔ شاہ محمود نے مذاکرات میں پیش رفت پر مایوسی کا اظہار کیا۔ ہماری مہارت نہیں ہے، ہم ان میں مداخلت نہیں کریں گے کہ الیکٹرک نجکاری کے خلاف کیس میں چیف جسٹس امرتا بندیال کے ریمارکس۔ عدالت نے کہا نجکاری کو 18 سال ہو چکے، کئی تبدیلیاں آ چکی ہیں۔ نجکاری پالیسی میٹر ہے، اس کا دائرہ اختیار کورٹ نہیں ہے۔ درخواست گزار کو پہلے مناسب فورم پر جانا چاہیے۔ وکیل جماعت اسلامی رشید اے رضوی نے کہا کہ کئی معاملات حل طلب ہیں، سنا جائے گا تو ہی بتائیں گے۔ چیف جسٹس نے کہا آپ ہدایات لے لیں، آج کیس سن لیں گے۔ رشید کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے محمود الرشید کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوا دیا۔ یاسمین راشد کی درخواست ضمانت بعد از گرفتاری پر 9 جون کو دلائل طلب۔ یاسمین راشد پر تھانہ شادمان میں جلاؤ گھیراؤ کرنے کا مقدمہ درج۔ اعجاز چودھری کی درخواست ضمانت پر سماعت 10 جون تک ملتوی۔ 9 مئی کے واقعات میں ملوث افراد کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ وزیر اعظم کمانڈر ہاؤس پر حملے کی ویڈیو میں یاسمین راشد موجود ہیں۔ یاسمین راشد کو کیس سے غیر قانونی طور پر ڈسچارج کیا گیا۔ یہ کہنا غلط ہے کہ یاسمین راشد کا نام FIA میں نہیں تھا۔ 9 مئی کو تاریخ میں سیاہ ترین دن کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ PTI چھوڑنے کا سلسلہ جاری۔ مزید کئی رہنماؤں نے راہیں جدا کر لی ہیں۔ بھکر سے سابق رکن اسمبلی غضنفر عباس چینا کا بھی PTI چھوڑنے کا اعلان۔ رکن سندھ اسمبلی شہزاد اوان، سابق وفاقی وزیر نوریز شکور اور ٹکٹ ہولڈر رانا نذیر نے بھی پارٹی چھوڑ دی۔ 2 خواتین عہدیداران شازیہ عباس اور سبین گل نے بھی تحریک انصاف سے راہیں الگ کر لی ہیں۔ PTI سے کنارہ کشی کرنے والے تمام رہنماؤں کی جانب سے 9 مئی کے واقعات کی مذمت۔ DI خان میں ناظمین، چیئرمین اور کونسلر سمیت 9 بلدیاتی نمائندوں نے PTI چھوڑ دی۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی عراقی صدر عبداللطیف رشید سے ملاقات۔ بغداد میں ملاقات میں پاک عراق تعلقات پر اطمینان کا اظہار۔ بلاول بھٹو اور عراقی صدر کا باہمی تعاون کے تمام شعبوں میں مل کر کام کرنے پر اتفاق۔
وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے عراقی ہم منصب فواد حسین سے بھی ملاقات کی۔ بلاول بھٹو بولے پاکستان اور عراق نے ہمیشہ مشکل میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا، مستقبل میں باہمی تعلقات کو مزید فروغ دیا جائے گا۔ عراق میں مقدس مزارات بہت اہمیت کے حامل ہیں، امید ہے زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں کو ان مقامات پر حاضری کا موقع ملے گا۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجانی روس کے 4 روزہ دورے پر ماسکو پہنچ گئے۔ وفد میں غفور حیدری، نصرت صادق، طاہر بزنجو، دلاور خان، روبینہ خالد، منظور احمد اور عبدالقادر شامل۔ چیئرمین سمیت سینیٹرز کو دورے کی دعوت روسی اسمبلی کی فیڈریشن کونسل کے اسپیکر نے دی۔ چیئرمین سینٹ کی روس کے اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں ہوں گی۔ صادق سنجانی روسی فیڈرل اسمبلی کے اجلاس سے 7 جون کو خطاب کریں گے۔ مرتضی وہاب میئر کراچی اور سلمان عبداللہ ڈپٹی میئر کے لیے امیدوار ہوں گے۔ پیپلز پارٹی نے بلدیاتی عہدوں کے لیے امیدواروں کے ناموں کا اعلان کر دیا ہے۔ میئر حیدرآباد کے لیے کاشف شورو اور ڈپٹی میئر کے لیے صغیر قریشی نامزد، چیئرمین ضلع کونسل لاڑکانہ کے لیے اعجاز لغاری، جیکب آباد کے لیے طاہر کھوسو، گوٹکی کے لیے بنگل خان مہر کو نامزد کیا گیا۔ پیپلز پارٹی سندھ کے صدر نثار کھورو نے دیگر اضلاع کے چیئرمین اور وائس چیئرمین کے ناموں کا بھی اعلان کیا۔ بلاول بھٹو زرداری کی مرتضی وہاب اور کاشف شورو اور دیگر امیدواروں کو مبارکباد۔ پنجاب اسمبلی میں جعلی بھرتیوں کا کیس، پرویز الہی نے درخواست ضمانت دائر کر دی ہے۔ عدالت نے پرویز الہی کی درخواست ضمانت پر اینٹی کرپشن حکام کو نوٹس جاری کر دیے۔ جج خالد محمود بھٹی نے پرویز الہی کی درخواست پر سماعت کی۔ پرویز الہی جعلی بھرتیوں کے مقدمے میں جوڈیشل ریمانڈ پر جیل میں ہیں۔ شیخ رشید کہتے ہیں عثمان بزدار بزدلوں کا امام نکلا۔ قاسم کے ابو نے ہمیشہ اس کے لیے بڑا سٹینڈ لیا، لیکن وہ بس سٹینڈ نکلا۔ قاسم کے ابو کو چھوڑنے والوں کے نئے جوڑ توڑ سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ پی ڈی ایم دھاندلی کے الیکشن بھی کرا لے، ان کی ضمانتیں ضبط ہوں گی، زیادہ ملبہ نون لیگ پر گرے گا۔ پیپلز پارٹی جس داؤ پر بیٹھی ہے وہ بھی رسوا ہوگی۔ گلگت بلتستان اسمبلی میں 9 اور 10 مئی کے واقعات پر قرارداد مذمت متفقہ طور پر منظور۔ قرارداد وزیر جنگلات راجہ زکریا اور اپوزیشن رکن رحمت خان خالق نے پیش کی۔ قرارداد میں کہا گیا حملوں میں ملوث عناصر کو نشان عبرت بنایا جائے۔ دوسری جانب اٹک میں پاک فوج کی حمایت میں ریلی نکالی گئی۔ گوندہ سے کامرا کینٹ تک ریلی کا اہتمام پاکستان پیس کمیٹی انٹرنیشنل ہیومن رائٹس نے کیا۔ وزیراعظم کا غریب اور متوسط طبقے کے لیے بجٹ میں بڑے اقدامات کا فیصلہ۔ معاشی چیلنجز کے باوجود غریب اور متوسط طبقے کے لیے بجٹ میں خصوصی اقدامات کی ہدایت۔ موجودہ وسائل کو بہترین انداز میں بروئے کار لا کر زیادہ سے زیادہ عوامی ریلیف دینے کی ہدایت کی۔ کسانوں کو کھاد پر براہ راست سبسڈی پہنچانے کا 2 ٹوک فیصلہ۔ کھاد پر سبسڈی براہ راست کسانوں تک پہنچانے کے لیے ایک جامع پلان تشکیل دے کر پیش کرنے کی ہدایت۔ کہتے ہیں مستحق کسانوں کے ٹیوب ویلز کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے میں معاونت فراہم کریں گے۔ آئندہ بجٹ میں صحت اور تعلیم کے لیے اضافی رقم مختص کرنے کی تجویز۔ بجٹ 2023-24 میں وزارت صحت کے 38 منصوبے شامل ہوں گے۔ وزارت قومی صحت کے لیے ابتدائی طور پر 12 ارب روپے سے زائد کا بجٹ رکھنے کا امکان۔ صحت سہولت کارڈ اسکیم نئے بجٹ میں شامل، 2 ارب 29 کروڑ مختص ہوں گے۔ وزیر اعظم ہیپاٹائٹس سی پروگرام بھی نئے بجٹ کا حصہ بنا دیا گیا۔ اعلیٰ تعلیم کے منصوبوں کے لیے 45 ارب روپے مختص کیے جائیں گے۔ وفاقی حکومت نے ایک سال میں 14,900 ارب روپے کا ریکارڈ قرضہ لیا۔ اسٹیٹ بینک نے ملک پر اندرونی اور بیرونی قرضوں کے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ اپریل 2022 میں ملک پر 43,705 ارب کا مجموعی قرضہ تھا۔ اپریل 2023 میں ملک پر مجموعی قرضوں کا حجم 58,599 ارب روپے ہو گیا۔ وفاقی حکومت نے ایک سال میں ہر روز اوسطاً 41 ارب روپے کا قرض اٹھایا۔